السلام علیکم، میرا نام منیر احمد بروہی ہے اور آج ہم موجود ہیں جناب محمد ساجد جوکھیو کے پاس، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے بھی ہیں اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے وائس چیئرمین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو انٹرویو شروع کریں۔ جی بالکل سر، تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ ماشاءاللہ 2004 سے ایم پی اے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تو آپ نے اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھائے؟ دیکھیں، میں 2002 سے ایم پی ہوں اور یہ چوتھی مرتبہ ایم پی بنا ہوں۔ جی میں نے پہلے فوکس یہاں پر کیا ایجوکیشن کو، اور ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے یہاں بہت سارے اسکولس بنوائے، کیونکہ بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی کہیں کہ یہاں پر جب ٹیچرس اپائنٹمنٹ کا ایشو ہے تو وہ اگر ٹیچرس اپائنٹ ہو جائیں، اسکول بلڈنگس تو پڑی ہیں، پر پھر بھی میں نے ٹی سی ایف جو ایک ادارہ ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے، ان سے بھی بات کر کے بہت سارے اسکولس کھلوائے۔ اس کے علاوہ میں نے ابھی حال ہی میں 3 گرلس کالج اسٹارٹ کروائے ہیں، جو ملیر میں، کاٹھور میں، ایک درسان ثنا اور گلشن حدید میں۔ اس کے علاوہ کیڈٹ کالج، جو ایک بہترین کیڈٹ کالج میں نے اسٹارٹ کروایا ہے، جو 5 کور آرمی والے چلا رہے ہیں، جو گڈھاپ کے نام سے تھا، ابھی اس کا نام چینج کر کے کراچی رکھا گیا ہے۔ اور میمن گوٹ میں لاء کالج، شہید ذوالفقار علی بھٹو لاء کالج، وہ بھی کام کر رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کونکر کالج، ڈگری کالج، اس کو بھی سٹارٹ کروایا، اور پبلک اسکول گڈھاپ، اس کے لیے بھی جب میں وزیر تھا تو کوششیں لی سگا والوں سے مل کر، انہوں نے وہ اسکول بھی کھلا۔ تو یقیناً اب ایجوکیشن کا دور ہے، اور ایجوکیشن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج آپ کے اسی چینل کے ذریعے ظاہر ہے لوگ دیکھیں گے کہ میں ان سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اچھی سے اچھی تعلیم دو۔ تعلیم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور تعلیم اگر نہیں ہوگی تو جاہلیت میں ہم ابھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ حالات بہت ہی خراب ہیں، اور آگے والے دور جو آ رہا ہے وہ انتہائی اور بھی مشکلات کا ہوگا، کیونکہ اب ایگریکلچر ہمارے ملیر کے اندر تھی تو ایگریکلچر ہم کرتے تھے، تعلیم نہیں ہوتی تھی تو بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ اب ہماری ایگریکلچر بھی ختم ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اگر سرکاری جاب بھی بندہ کرتا ہے تو ڈرائیور کے لیے بھی میٹرک چاہیے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے تعلیم کا، تو میں نے فوکس تعلیم کو ہی کیا۔ اچھا، تو بہت اچھی بات ہے سر کہ آپ تعلیم کو ایک میجر مطلب اس پہ لے جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے کہ بنیادی سہولیات، تعلیم ہو گیا، صحت ہو گیا، تو آپ کے حلقے میں کچھ منصوبے آپ کے پینڈنگ ہیں، جیسے بینظیر بھٹو میڈیکل کمپلیکس ہو گیا، اور جو دمبا گوٹ کا ہاسپٹل ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں، یہاں پر یہ جو میمن گوٹ والا ہاسپٹل ہے، یہ بھی 2004 میں ہم لوگ، میں اور عبداللہ مراد، 2003 میں میں اور عبداللہ مراد تھے، تو کوشش کر کے یہ بنوایا، جو ابھی ہینڈس والے چلا رہے ہیں میمن گوٹ میں ہاسپٹل۔ اس کے علاوہ ادارے ہیں پائپ لائن میں، جیسے دمبا گوٹ والی ہاسپٹل تیار ہو گئی ہے، وہ بھی اس کی انسٹرومنٹ وغیرہ منگا لیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی سٹارٹ کرانے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ گڈھاپ والا، اس کا ایم ایس وغیرہ ہم نے اپائنٹ کروا دیا، اس کو ہم سٹارٹ کرانے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیکل کمپلیکس، جو اس کا کام سٹارٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ ابھی جلدی فائنل ہو جائے گا۔ اور اس کے یہاں ملیر کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ یونیورسٹی، اس کا کام سٹارٹ ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارے جو اساتذہ حضرات تھے، ان کی ٹریننگ جو کا بڑا ایشو تھا، بی ایڈ کالج، وہ بھی سٹارٹ کروایا ہے، چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ یہاں پر جتنی بھی سہولیات ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو ہم مہیا کریں۔ اور انشاءاللہ اب 2 ہاسپٹلس اور بھی ہیں جو چل رہے ہیں، کمال خان جوکھیو ہاسپٹل، اس کو اپ گریڈ کروایا، وہ چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائے گا۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ڈسپنسری جو کے نام سے تھی ہے گلشن حدید میں، تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسٹارٹ کرانے جا رہے ہیں کام۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ملیر کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم سہولیات مہیا کریں، اور کیوں سہولیات دیتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا ادنا ورکر ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ سہولیات دیں۔ سر، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ میمن گوٹ میں جو 100 شاید بیڈس کا کوئی ہاسپٹل ہے،
تو ہاسپٹل تو ماشاء اللہ آپ نے کھلوا دیا، وہ چل بھی رہا ہے، تو وہاں پہ بیسکس جو سہولیات ہیں وہ وہاں پہ میسر نہیں ہے بذات خود. میں ایک مرتبہ گیا تھا، میں اتفاق سے وہیں پہ پاس پہ کہیں پہ بائک سے گر گیا تھا، تو وہ ایک لگاتے ہیں تاکہ وہ آپ کی وہ ڈسٹ وغیرہ کے لیے، تو میں وہ بیسک سی چیز وہاں پہ میسر نہیں تھی. اور ایسی بہت ساری چیزیں تو آپ مطلب کر کے ان کو لک آفٹر کا بھی پروسیس ہوگا، تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہینڈ سے اچھا ادارہ ہے جی جس کے ہینڈ اوور سندھ گورنمنٹ نے یہ کیے ہیں. اس میں ہم نے بات کی ہے، ہمیں اس کی شکایات بہت آئی کہ ہینڈس والے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں. اس میں ہم نے ایک میٹنگ بھی کانٹیکٹ کی اور میٹنگ ہم نے کی ان کے ساتھ، اور ان کو یہ پریشر بھی دیا کہ بھئی اگر سندھ گورنمنٹ اور آپ کا ایک ایگریمنٹ ہے تو کہیں بھی آپ کو پرابلم سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے تو ہمیں آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم سندھ گورنمنٹ سے یہ ساری چیزیں کروا سکتے ہیں. مگر آپ کو جس طریقے سے جو ایگریمنٹ آپ نے کیا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ کو یہ جو ڈسپینسریز ہیں ہاسپٹلس ہیں جو سندھ گورنمنٹ نے آپ کو دی ہے ملیر میں، وہ آپ کو رن کرنی ہے. تو اس پہ ہم نے بات کی ہے، ہمارے دوسرے ممبران ہیں انہوں نے مل کر ہم لوگوں نے ان سے بات کی ہے. جی. اور سر جیسے کہ آپ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ذمہ داریاں بھی سر انجام دے رہے ہیں، تو جیسے کہ کراچی میں پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، واٹر کرائسس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جو کہ کراچی کو دن میں 1000 ملین گیلن فراہم ہونا ہے، جس میں صرف 550 ملین گیلن فراہم ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کیوں ہمیں پانی پرووائڈ نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں ایک بہت بڑا منصوبہ سندھ گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیا K4، جو K4 وفاق اور سندھ گورنمنٹ کے ایگریمنٹ سے یہ منسلک تھا. اور سندھ گورنمنٹ نے اپنی فنڈنگ کی اور سندھ گورنمنٹ کے پاس جتنا بھی فنڈ تھا تو وہ، مگر یہ جو گورنمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب والی، تو اس نے وہ فنڈ اس طریقے سے نہیں دی ہیں تاکہ یہ K4 کا منصوبہ مکمل ہو سکے. اب اس پر ہمارے سی ایم صاحب جو ہم بڑے وہ اچھے ٹیلنٹڈ سی ایم ہیں، وہ بات کرتے رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وفاق یہ اگر پیسے دیتا ہے تو یہ K4 کا منصوبہ اگر مکمل ہو جاتا ہے تو یقیناً کراچی کو یہ پانی جو ہے، پانی کا اتنا بڑا ایشو ہے، کیوں کراچی تقریباً کوئی 2 کروڑ 2.5 کروڑ پر مشتمل ایک شہر ہو گیا ہے، اور ہر آدمی پورے پاکستان کے آزاد کشمیر کے لوگوں کا فوکس کراچی پر ہے. تو کراچی کی دنوں دن آبادی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. اتنے بڑے ادارے آپ میرے اس گاؤں کے پسیردائی میں اگر دیکھیں تو آپ کے 16,500 ایکڑ پر آپ کا DH ہے، یہ اوپر ہے. پھر آپ کا تقریباً 1,00,000 ایکڑ پر یہ بحریہ ٹاؤن ہے. تو اسی طریقے سے کراچی کے علاوہ اور سٹیز بنتی ہوئی جا رہی ہیں. تو یہاں پر یقیناً پانی کی اشد ضرورت ہے. تو پانی کا بڑا بحران بھی ہے، جو اب 100 MGD پانی سندھ گورنمنٹ نے بھی ایک پلان کیا ہے، اس پر وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. سندھ گورنمنٹ اس میں کانشیس رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا جو فوکس ہے کراچی، اور اچھا فوکس ہے. اب دیکھیں، آپ خود دیکھیں کہ کراچی کے اندر انڈر پاسز جو بنے ہیں ابھی، جس کی انوگریشن ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کی شہید ملت کے اوپر. تو اسی طریقے سے تقریباً کوئی 300-350 اسکیمیں اور بھی رن میں ہیں جو اب مکمل ہونے جا رہی ہیں. تو یہ پرابلمس ہیں، اور واٹر بورڈ ہمیشہ اس دہشت گرد تنظیم کے ماتحت رہا ہے جنہوں نے ہمیشہ اس کو لوٹا مارا، اور وہی دہشت گرد اپائنٹ ہوئے. تو لائن مینوں کا بھی ایشو ہے، دوسرے بھی ایشو ہے. انشاءاللہ اللہ میں امید ہے کہ وہ آہستہ آہستہ سیٹ ہوتا جائے گا. اور سر جیسے کہ آپ نے دہشت گرد ایک طریقے سے آپ ٹینکر مافیا اور جو واٹر جو مافیا اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں آج تک؟ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انلیگل واٹر ہائیڈرنٹ ریزیڈینشیل جگہوں پہ بھی چل رہے ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے تحت ہر ضلع کے اندر ایک ہائیڈرنٹ دیا ہے، اور اس کو ہمارے، کیونکہ میں وائس چیئرمین ہوں، چیئرمین ہمارے منسٹر ہوتے ہیں، تو اس میں وہ کام کر رہے ہیں کہ 6 ہائیڈرنٹ، کیونکہ ہائیڈرنٹ کی بھی ٹائمنگ ہوتی ہے، 24 آورز کا ہائیڈرنٹ نہیں ہوتا. مگر یہ بھی بدماشی ان کی لگی رہتی ہے کہ 24 آورز جو نا کو پانی نکالتے رہتے ہیں، تاکہ پھر جو لائن میں پانی جو جن کو علاقوں میں پہنچتا ہے وہ وہاں پر پہنچتا نہیں ہے. تو اس میں بھی منسٹر ہے ناصر شاہ صاحب وہ کر رہے ہیں. تو اس میں طرح اچھے ایفرٹس لینے کی ہے ضرورت، اور ایفرٹس اگر صحیح لیے گئے تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی پانی
450 MGD پانی 450 MGD اس وقت پانی مل رہا ہے کراچی کو، جو 100 MGD کی ضرورت ہے، اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، تو اس میں سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے۔ اور سر جیسے پانی آپ نے کہا کہ پانی کم ہے، تو کراچی کو ہب ڈیم اور ریور انڈس سے تقریباً 750 ملین پانی فراہم ہونا ہے، جس میں سے صرف 580 ملین پانی فراہم ہوتا ہے، جو کہ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس جو دھابیچی پمپنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے پانی رکھنے کی، تو اس کیپیسٹی کو ظاہر سی بات ہے وہ تھوڑا پرانا مسئلہ ہوگا، آپ کی نظر میں بھی ہوگا، تو اس کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اور کیا کیا سوچا ہے آگے کے لیے؟ دیکھیں، میں نے جو ابھی ذکر کیا کہ سندھ گورنمنٹ 100 MGD پانی بڑھا رہی ہے، سسٹم ایک نیا لگایا ہے انہوں نے، اس پہ 100 MGD پانی، پھر ہب ڈیم جو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو 100 MGD پانی کراچی کو مہیا ہوتا ہے، جو سینٹرل اور ویسٹ کے کچھ پارٹس ہیں ان کو وہاں سے پانی، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے الحمدللہ بارشیں بہت ہوئی ہیں، تو وہ پانی وہاں سے بھی جا رہا ہے۔ اس میں صرف ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہے، ڈسٹریبیوشن پر اگر صحیح طریقے سے نظر رکھی جائے گی تو میرے خیال میں ایشو، بہت سارا ایشو ریزالو ہو جائے گا، اگر ڈسٹریبیوشن کے اوپر جو وال مین وغیرہ ہیں ان کو اگر فوکس کیا جائے، تو اس میں کوشش یہی ہے کہ جو جہاں پر بھی پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی پہنچے۔ اور سر جیسے آپ نے بارشوں کی بات کی، تو ظاہر سی بات ہے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اوپر سے رحمت برستی ہے، جب اوپر سے رحمت برستی ہے تو نیچے سے گٹر بھی ابل پڑتے ہیں، جو کہ رحمت ہماری زحمت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو کراچی میں سیوریج کا نظام وہ بھی کافی حد تک خراب ہے، امید ہے آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کیا کام ابھی دیکھیں، سیوریج کا ایشو ہر جگہ پر ہے۔ اب یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں، جب ایک بلڈنگ بنتی ہے، ہائی رائز بلڈنگ بنتی ہے، تو وہ ساری چیزیں اپنی ریکوائرمنٹس پوری کروائے اس جو بلڈنگ بنا رہا ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ وہ اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں کہ پانی کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، سیوریج کا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے۔ جہاں آپ کی لائن ڈلی ہوئی ہے سنگل جو مکان کی، وہاں پر آپ 30 منظرہ لے کر جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے سیوریج اس طریقے سے وہ کام نہیں کرے گا، مگر اس پر سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ سندھ گورنمنٹ سیوریج کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ قائدہ آباد سے لے کر گگر تک کا جو روڈ تھا، اس کی سیوریج کا بڑا ایشو تھا، وہ سیوریج اب اسی طریقے سے شارع فیصل تھا، اس کے بازو میں بھی انہوں نے سیوریج ڈال، اب جو بھی روڈ بن رہا ہے، سفورہ والا روڈ ہے، اس پہ بھی سیوریج ڈالتے ہوئے روڈ بنایا ہے، تو اب سندھ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے کہ سیوریج کے سسٹم کو سدھارتے ہوئے روڈ بنا رہی ہے، تو اس میں انشاءاللہ یہ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ، اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے تقریباً جو اسکیمیں اور بھی آ رہی ہیں پیچھے، اسی طریقے سے ان کو ڈیولپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سر جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو شارع فیصل والا جو واٹر سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے جو سیوریج سسٹم جو ہولز بنائے روڈ پہ، اس پہ جو موٹر سائیکل لین میں، تو آپ کیا اس پروجیکٹ کو کرتے وقت روڈ سیفٹی آپ کے ذہن میں نہیں تھا آپ کے، کہ جب وہاں پہ روڈ لین پہ جب وہ ہولز بنے، بائک ہے ظاہر سی بات ہے، بائک پہ سلپن ہوتی ہے، پھنس جاتی ہے، کہیں پہ سلپ ہو گئے، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ روڈ گرتے بھی ان ہولز کی وجہ سے، تو روڈ سیفٹی کو مد نظر نہیں رکھا؟ دیکھیں، ساری سیفٹی کو ذہن میں رکھ کر بنایا جاتا ہے، مگر ماشاءاللہ وہ بائک والے بھی ہمارے جو ہے نا، وہ تو ماشاءاللہ ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں، وہ تو ہول کی وجہ سے نہیں ہوتے ہیں، وہ جا کر کسی گاڑی میں لگتے ہیں، کہیں اسپیڈ میں جا کر گرتے ہیں، روز میں سمجھتا ہوں کہ 100 سے ابو اس طریقے سے جو لوگ ہیں اس میں ایکسپائر بھی ہوتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں اس بائک کی وجہ سے۔ تو بائک اتنی، کیونکہ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا بڑا ایشو ہے کراچی کے اندر، تو سب سے آسان اگر اور سستی اگر سواری ہے وہ موٹر سائیکل ہے، تو وہ موٹر سائیکل جو ہے، بائک جو ہے، وہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد سے بائکس ابھی کراچی کے اندر ہیں، تو بائکس والوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ وہ بھی ذرا سنبھل کر چلیں، اور جلد بازی اور ہولڑ بازی سے یہ نقصان بھی ہوتا ہے، اور جا کر کسی کی گاڑی میں لگنا اور ایسے جا کر گرنا اور نقصان کرنا۔ ہم نے بہت ساری جگہ پر یہ بھی دیکھا کہ لیڈیز بیٹھی ہوتی ہے، بچے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر وہ اتنی اسپیڈ میں جاتے ہیں، کیونکہ 2 ویل کی سواری ہے، وہ پانی کیا ہے، گلاس بھی روڈ کے اوپر اگر پڑا ہوا پانی ہوتا ہے اس پر بھی سلپ ہو جاتی ہے، تو اس میں ہمیں دیکھ بھال کر چلنا ہوگا۔ تو سر اپنے انٹرویو کے کنکلوژن کی طرف میں لے کے چلوں کہ آخر میں جو ہمارے ملک کے نوجوان ہیں، آپ
ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو اپنی ملک کی بہتری کے لیے کیا اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینی چاہیے؟ دیکھیں ملک جو بنتے ہیں بڑی محنت سے بنتے ہیں، اور ہمیں خداوند کریم نے ایسا ملک دیا ہے کہ دنیا کے اندر ایسا کوئی ملک ہے ہی نہیں بے شک، جس میں 4 موسمیں ہوں، جس میں سکون کے ساتھ میں نے بہت سارے یورپ کنٹریاں گھومی ہیں، وہاں پر اگر 4 گھر کے افراد ہیں تو 4 کماتے ہیں تو پھر جا کر کھاتے ہیں، یا ایک کماتا ہے تو 5 کھاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور اللہ کی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس نعمت کو لیتے ہوئے ہم اپنی ملک کی ترقی، خوشحالی اور نوجوان اپنی تعلیم کی طرف اگر توجہ دیں گے تو کل یہی ایم پی اے بنیں گے، یہی ایم این اے بنیں گے، یہی وزیر اعظم بنیں گے، یہی ڈاکٹر انجینئر بنیں گے۔ تو تعلیم پر فوکس ہو، اور تعلیم خالی تعلیم نہ، تعلیم اچھے سے اچھی تعلیم ہو، معیاری تعلیم ہو۔ آج کل جو بھی اسکوپ آ رہا ہے وہ معیاری تعلیم کا آ رہا ہے۔ اب جو چیٹنگ وغیرہ جو یہ کرتے ہیں وہ اس کا دور بھی جا رہا ہے، تو ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنے بچوں پر، بیسک جو ایجوکیشن ہے اس پر۔ بیسک ایجوکیشن اگر صحیح ہوگی، اس کا بنیاد اگر مضبوط ہوگا تو یقیناً اگر کسی بلڈنگ کا بنیاد مضبوط ہوگا تو آپ وہ 8 منزل تک لے کر جاؤ گے، اگر بنیادی اس کا نہیں ہوگا تو وہ 8 منزل تک نہیں جائے گا۔ تو ایجوکیشن کا بھی یہی ہے، بنیاد اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر بن سکے، اچھے وکلا بن سکیں۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ میں امید ہے، میری یہی ریکویسٹ ہے آپ کے اس چینل کے ذریعے، اور آپ کو بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے اور آگے بڑھیں اور اچھے سے اچھے اب کام کر سکے اس ملک کے لیے، اس ملک کے خاطر آپ اچھے سے اچھے آگے بڑھ سکے۔ تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس چاہے آپ کے جو یہ آپ انٹرویو لے رہے ہیں ان کی دعاؤں کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، اور نوجوان بھی جس طریقے سے ہمارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور وہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھیں۔ سر بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتریں گے، اور بہت بہت شکریہ آپ کی ٹائم کا۔ بڑی مہربانی۔ تھینک یو۔